کہاں کر رہے ہیں یہ کام؟ ہم خود اس کو فتنوں کا سبب بنا رہے ہیں. ہم خود عورتوں کے بیچ میں بیٹھ کر عورتوں کو لڑانے کی ترکیب بتا رہے ہیں. ایک شوہر آتا ہے اپنے گھر میں, اپنی بیگم سے پوچھتا ہے کیا ہوا, آج کچھ ٹینشن ہوا کیا, ذرا منہ ذرا چڑھا ہوا دکھ رہا تمہارا. لو, عورت کو ویسے باتیں پوچھے تو نہیں بھی ہے تو انہوں چڑھا لیتے, انہوں ناخیس الخل ہے جی, ان سے ایسے باتیں نہیں پوچھنا. عورت ناقص العقل ہے. کیا بیگم آپ ذرا غصے میں دکھ رہے, بول کے دیکھو جا کے آج ایک پریکٹس کرو, آج ایک نئی پریکٹس. انہوں اچھے ٹھنڈے کول بھی رہتے ایک دم, ہاں غصہ ایسا, میرے کو غصے میں دیکھو جتنا ان کو ٹینشن ہو رہی, آ جاؤ غصے میں, 2 منٹ میں آ جاتی ہے عورت. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں, باوا بیٹی کو ودا کر رہا ہے, شادی کر کے دے رہا ہے, دیتے وقت رو رہی بیٹی تو ایسا سینے کو لگا کے کان میں بول رہا, بیٹی پریشان رکھو, تیرے ساس کچھ بھی بولے تو میرے کو فون کر, میں 2 منٹ میں آ جاتا ہوں. ارے تو آنے والا پھر ودا کر رہا ہے, اس کے گورے بڑے بھائی رکھ لینا گھر میں, نہیں بھائی. اور آج کا نوجوان بھائی اپنی بہن کو جو ہے بول رہا, آپ جاؤ کالج کو, بھیا چھوڑ دو بھیا, نہیں تم جاؤ, میں نہیں چھوڑتا. ارے نعوذ باللہ من ذالک, ارے نوجوان لعنت ہے تیری اس جوانی پر اگر تو اپنے بہن کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے. عرض کرنا چاہتا ہوں, اللہ کہہ رہا ہے لوگوں کھاؤ وہ جو کچھ تمہارے رب نے تمہارے لیے حلال کیا اور پاک کیا. پھر اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو, کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. کون ہے وہ؟ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. وہ تم کو تباہ کر دے گا, برباد کر دے گا. اور آج کی تباہی کیسی آ رہی ہے میرے بھائی, آج کے زمانے میں سب سے بڑی شیطان کی نقش قدم جو ہمارے اندر پائی جا رہی ہے, خود غرضی, سیلفش. آج کے مسلمان کو میں دیکھ رہا ہوں بس ہر کوئی اپنا اپنا لگا, بھائی سے اس کا کوئی تعلق نہیں, بہن سے اس کا کوئی تعلق نہیں. حد تو یہ ہو گئی آج 70% نوجوان ایسے ہیں جو بیوی مل گئی تو ماں باپ سے بھی رشتہ توڑ رہے ہیں. تھوڑی دولت آ گئی خاندان سے رشتہ ختم, بیگم مل گئی اب اماں باپ کو جی بولتے کیا, ایک دم برا دکھ رہا ہے, جس کو گلٹی فیل ہو رہا ہے. پیدا ہوئے جب سے لکڑیاں لے کے مارے سو اس کو, پیدا ہوئے جب سے اس کو برا بولے, کس کو برا نہیں لگا, یہ کو بن کر پیدا ہوئے جب سے اس کو بولے, اس کو برا نہیں لگا, مگر اب جو ہے میری بیگم کے سامنے نہیں بولنا, بولے بیگم کے سامنے مت بولو, میرے کو بہت گلٹی فیل ہو رہا ہے, میری بے عزتی, میں انسلٹ فیل کر رہا ہوں. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں ذرا غور تو کرو. ارے وہ ماں باپ اللہ اللہ ان کی عظمت کے صدقے اور قربان جائیں. میرے پیارے بھائیوں, اگر آپ مجھ سے پوچھے کہ اس کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے تو میں کہوں گا, ہم عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں, اللہ والوں کی اوپر کی بات نہیں, عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. آپ پوچھیں کہ سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے تو میں کہوں گا ماں کا, عورت کا. کس کا مرتبہ بڑا ہے بولو بھائی, ذرا زور سے بولو. عورت کا سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ کیونکہ میرے بھائی عورت اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت ہے خدا کی, اس سے بڑی نعمت کچھ بھی نہیں ہے اس کائنات میں. خدا کی سب سے بڑی نعمت عورت ہے. اور آج افسوس اس بات کا ہے لوگ عورت کو مار رہے ہیں, اس کے اوپر بیلٹ بھی چلا رہے ہیں, لکڑی بھی چلا رہے ہیں, ڈنڈے بھی چلا رہے ہیں, زبان بھی چلا رہے ہیں, ہاتھ بھی چلا رہے ہیں, اور طلاق بھی دے رہے ہیں, نعوذ باللہ. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں, سب سے بڑا مرتبہ اس کائنات میں عورت کا ہے. آپ پوچھیں مول صاحب اتنی بڑی بات اب تک نہیں سنے, وہ پیدا جب سے نئی بات معلوم ہو رہی. دیکھو میرے پیارے بھائیوں, سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں چلتے ہیں. غوث اعظم آپ پر میری جان قربان, ہم آپ کے ماننے والے, آپ کے شہدائی, آپ کے غلام, آپ کی 11ویں کرنے والے غلام ہیں. سرکار امام اے غوث اعظم, ہم آپ کے غلام آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں, ذرا آپ یہ بتا دیں آپ کا مرتبہ بڑا ہے, آپ کی ماں کا مرتبہ بڑا ہے؟ سرکار غوث پاک کہیں گے خدا کی قسم میری ماں کا مرتبہ بڑا ہے. اجی آؤ چلتے ہیں. حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں, غریب نواز آپ پر ہماری جان قربان, ذرا یہ تو بتا دیں آپ کا مرتبہ بڑا ہے یا آپ کے پیدا کرنے والی ماں کا مرتبہ بڑا ہے؟ سرکار غریب نواز جواب دیں گے میری ماں کا مرتبہ بڑا ہے. کیوں بڑا ہے دوستو؟
اس کائنات میں جتنی اولاد پیدا ہوئی خدا کی قسم وہ ماں کے ذریعے پیدا کی گئی ہے، ماں کے ذریعے پیدا کی گئی ہے۔ اور مدینے والے آقا، سارے جہاں کے آقا، کائنات کے شاہ، ہم غلاموں کے داتا، اس ماں کا مرتبہ بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سرکار ماں کا مرتبہ بتا رہے ہیں کہ جنت اس خاتون کے قدموں کے نیچے ہے جس کے ذریعے سے تم کو پیدا کیا گیا ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، ایک وقت ایسا آیا، رب نے جب اپنی قدرت کا جلوہ دکھانا چاہا، اپنی مظہر خداوندی دکھانا چاہا، تو رب نے بغیر باپ کے بیٹے کو پیدا کیا جن کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے، مگر بغیر ماں کے پیدا نہیں کیا۔ عورت کا یہ مقام ہے، لیکن افسوس آج دنیا میں ہم نے اس عورت نام کی عزت کو نیلام کر دیا ہے۔ مگر افسوس آج کا مسلمان اس عورت نام کی عزت کو فراموش کر دیا ہے۔ بغیر برقع اس عورت کو میدان میں لے کر نکل گیا، بازاروں میں لے کر نکل گیا، ان کے اوپر سے پردے ہٹا لیے گئے ہیں۔ اور جب سنو عورت پر سے پردہ ہٹا لیا جائے، اس کی حیا کو نکال دیا جائے، تو پھر اس عورت میں اور ایک جانور میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے۔ افسوس ہے مسلمانوں، آپ سوچ رہے ہیں کہ مول صاحب عورتوں کو بولو، ہم لوگ کہیں کو بول رہے ہیں۔ یاد رکھو، عورت مختار نہیں ہے، عورت حاکم نہیں ہے، عورت ماتحت ہوتی ہے۔ وہ پیدا ہوئی تو باپ کے ماتحت تھی، بڑی ہوئی بھائی کے ماتحت تھی، بالغ ہوئی شوہر کے ماتحت ہے، بوڑھی ہوئی پوترے اور نواسوں کے ماتحت ہے۔ اللہ نے عورت کو کہیں بھی تنہا نہیں رکھا، ہم کو ان کا کفیل بنایا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو پردے کا اہتمام کروائیں، ان کو حیا کا پیکر بنائیں، ان کو اسلام کا پابند بنائیں، ان کو رسول اللہ کی سنتوں پر، شریعت پر عمل کرنے والا بنائیں، ان کو جھگڑوں سے پاک ذہن دیں، اختلافات، فتنوں اور شر سے بچانے والی تعلیم ان کو عطا کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ہم کہاں کر رہے ہیں یہ کام؟ ہم خود اس کو فتنوں کا سبب بنا رہے ہیں، ہم خود عورتوں کے بیچ میں بیٹھ کر عورتوں کو لڑانے کی ترکیب بتا رہے ہیں۔ ایک شوہر آتا ہے اپنے گھر میں، اپنی بیگم سے پوچھتا ہے، کیا ہوا آج، کچھ ٹینشن ہوا کیا؟ ذرا منہ ذرا چڑھا ہوا دکھ رہا تمہارا۔ لو، عورت کو ویسے باتاں پوچھے تو نہیں بھی ہے تو انہوں چڑھا لیتے، انہوں ناخیس العقل ہے جی، ان سے ایسے باتاں نہیں پوچھنا۔ عورت ناقص العقل ہے۔ کیا بیگم آپ ذرا غصے میں دکھ رہے، بول کے دیکھو جا کے آج ایک پریکٹس کرو، آج ایک نئی پریکٹس۔ انہوں اچھے ٹھنڈے کول بھی رہتے، ایک دم ہاں غصہ ایسا، میرے کو غصے میں دیکھو جتنا ان کو ٹینشن ہو رہی، آ جاؤ غصے میں، 2 منٹ میں آ جاتی ہے عورت۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، باوا بیٹی کو ودا کر رہا ہے، شادی کر کے دے رہا ہے، دیتے وقت رو رہی بیٹی تو ایسا سینے کو لگا کے کان میں بول رہا، بیٹی پریشان رکھو، تیرے ساس کچھ بھی بولے تو میرے کو فون کر، میں 2 منٹ میں آ جاتا ہوں۔ ارے تو آنے والا پھر ودا کر رہا ہے، اس کے گرے بڑے بھائی رکھ لینا گھر میں، نہیں بھائی۔ اور آج کا نوجوان بھائی اپنی بہن کو جو ہے بول رہا، آپ جاؤ کالج کو، بھیا چھوڑ دو بھیا، نہیں تم جاؤ، میں نہیں چھوڑتا۔ ارے نعوذ باللہ من ذالک، ارے نوجوان لعنت ہے تیری اس جوانی پر اگر تو اپنے بہن کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے۔ کیونکہ ایک عورت کی مثال بزرگان دین فرماتے ہیں بکری کی مانند ہے۔ کس کی مانند ہے؟ ذرا زور سے بولو۔ بکری کی مانند ہے، اور غیر آدمی کی مثال بھیڑیے کی مانند ہے۔ بھیڑیے کو راستے میں جب بکری دکھتی ہے وہ بغیر کھائے خاموش نہیں رہتا۔ اسی طرح ہے نوجوانوں، جب ہماری ماں بہن بیٹیاں راستوں میں نظر آتی ہے، تم یہ امید مت رکھو کہ محلے کے نوجوان نہیں چھیڑنا، ان لوگوں کوئی بھی ہماری بہنوں کی طرف نہیں دیکھنا، کوئی بھی آنکھ نہیں اٹھانا، یہ ناممکن ہے، یہ غلط بات ہے۔ جب بکری راستے میں نکلتی ہے تو بھیڑیا کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی غیر مرد عورتوں کو دیکھتا ہے تو گندی نظر اس پر پڑتی ہے، کیونکہ یہ خدا کا بنایا ہوا قانون ہے۔
میں نے انتخاب کیا ہے جس میں رب سنیت بھی بیان کر رہا ہے اور عمل بھی بیان کر رہا ہے، خواتین اسلام کو پیغام بھی دے رہا ہے اور اپنے نبی کی عظمت بھی بتا رہا ہے۔ ذرا غور تو کرو پیارے بزرگوں اور دوستو، خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں سے، کس سے؟ اپنی ازواج مطہرات سے فرما دیجئے۔ پھر آگے کہہ رہا ہے وہ بناتک، آپ اپنی بیویوں سے فرما دیجئے اور ایمان والی عورتوں سے بھی بتا دیجئے۔ یہاں پر رب نے عورتوں کی 3 کیٹیگریز بنا دی ہے، 3 کیٹیگریز رب نے بنائی ہے۔ ایک کہا ازواجی کا، آپ کی بیویاں، دوسرا کہا بناتی کا، آپ کی بیٹیاں، تیسرا کہا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمان عورتوں سے، مسلمان عورتوں سے۔ یہ 3 کیٹیگریز ہو گئے، ان کو ذہن میں رکھو۔ آگے بڑھتے ہیں، رب نے کیا ارشاد فرمایا، یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِنْ جَلَابِیبِہِنَّ، اے حبیب آپ ان سے یہ فرما دیجئے کہ جب بھی وہ گھر کے باہر نکلے تو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اپنے پورے جسم کو ڈھانپ کر نکلے، برقع پہن کر نکلے، پردہ کر کے نکلے، اور ایسا پردہ کرے کہ غیر مرد ان کے جسم کو دیکھنا چاہے تو نہیں دیکھ سکے، ان کے چہرے کو دیکھنا چاہے تو نہیں دیکھ سکے، ان کے بالوں کو دیکھنا چاہے تو نہ دیکھ سکے، یا برقعے سے ان کے جسم کی ساخت کا اندازہ کرنا چاہے نہ کر سکے۔ ایسے پردے کا اہتمام کرے۔ میرے پیارے دوستو، رب کہہ رہا ہے جس طرح وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، نماز پڑھنا فرض ہوا، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکات دو، زکات دینا فرض ہوا، ویسے ہی حبیب آپ کہہ دو یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ حبیب ان سے کہہ دو کہ وہ برقع پہن کے گھر کے باہر نکلے۔ برقع پہن کے گھر کے باہر نکلے، بغیر برقعے کے، بغیر پردہ کیے کہ اپنے گھروں سے نکلنا عورت کے لیے سخت منع ہے۔ اسلام کی نظر میں یہ عمل اس کا ناجائز ہے، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ ارشاد فرماتے جب عورت بغیر پردے کے اپنے گھر کے باہر نکلتی ہے 40 شیطان اس کو گھیر لیتے ہیں، 40 شیطان اس کو گھیر لیتے ہیں، اور پھر اس کے دل میں، اس کے من میں، اس کے خیالات میں گندگی کو، فتنوں کو، غلاظت کو پیدا کرتے ہیں، اور پھر اس سے ایسی ایسی حرکتیں کرواتے ہیں جس کو دیکھنے کے بعد ایک نوجوان خاموش بیٹھے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس سے ایسی حرکتیں کرواتے ہیں، اس سے ایسا کام کرواتے ہیں تاکہ فتنہ مچ جائے، عاشقی ہو جائے، تاکہ کوئی گناہ ہو جائے، زنا والا عمل ہو جائے، بدکاری والا عمل ہو جائے، شرارت والا عمل ہو جائے، اور یہ سارے فتنوں کی جڑ بے پردگی ہے۔ جب مسلمان عورت پردہ اختیار کر لیتی ہے، اللہ فرماتا ہے بندی سن لے، تو نے میرے فرمان کے مطابق، میرے حکم کے مطابق، میرے نبی کے طریقے کے مطابق، میرے نبی کے قول کے مطابق تو نے اپنے آپ کو پردے میں ڈھانپ لیا ہے، تو نے اپنے آپ کو حجاب میں لے لیا ہے، تو نے اپنے آپ کو برقعے میں ڈھانپ لیا ہے، تو سن لے میری بندی، تو باہر نکلتی ہے، تیرا کام نکلنا ہے، شیطانی نظروں سے بچانے کا کام میرا ہے، فتنوں سے بچانا میرا کام ہے، دشمنوں سے بچانا میرا کام ہے، ذلت سے بچانا میرا کام ہے، فتنوں سے بچانا میرا کام ہے، عمل تیرا ہوتا ہے، حفاظت خالق کائنات کی ہوتی ہے۔ آج ہمارے پاس اگر کوئی بیٹی بے برقع گھر کے باہر نکلتی ہے، 1 کروڑ علماء کہے وہ عورت کی غلطی ہے، میں کہوں گا خدا کی قسم وہ عورت کی غلطی نہیں ہے۔ عورت کی کیا غلطی ہے؟ عورت حاکم بن کے پیدا نہیں ہوئی، پوائنٹ نوٹ کیا جائے۔ راجمنڈری کے مسلمانوں، آج اسلام بتا رہا ہوں، عورت کو بادشاہ گھر کا موقف نہیں دیا گیا، عورت کو مسجدوں پر کنٹرولنگ نہیں دی گئی، عورت کو ماتحت بنایا گیا۔ عورت ماتحت ہوتی ہے، پیدا ہوئی تو باپ کے تحت تھی، جوان ہوئی تو بھائی کے تحت تھی، شادی ہوئی تو شوہر کے ماتحت، اور بوڑھی ہوئی تو پوتروں کے ماتحت ہوتی ہے۔ عورت کو اللہ نے بڑا مقام نہیں دیا،
جب بیٹی بغیر برقع گھر کے باہر نکلتی ہے، نوجوانوں غور سے سنو، اس میں جوان بیٹی کا قصور نہیں ہے، اس میں تمہارا قصور ہے کہ تم نے اپنی بہن کو شیطان کے شر کے حوالے کر دیا ہے، تم نے اپنی بہن کو اللہ کی لعنت کے حوالے کر دیا ہے۔ اور اگر کوئی بیوی بغیر برقع نکلتی ہے، بیوی سے حساب بعد میں ہوگا، شوہر سے حساب پہلے ہوگا۔ شوہر کو اللہ کی بارگاہ میں حساب پہلے دینا پڑے گا، رب پوچھے گا کیوں تم اپنی بیوی کو غیروں کے سامنے بے پردہ نکالا کرتے تھے۔ میں ایک نوجوان کو بولا، میاں بیوی کو بغیر پردے کے لوگوں کے سامنے نکالنا بہت بڑا گناہ عظیم ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔